السلام ٹو دا علیکم. پوائنٹ. وعلیکم السلام. ٹو دا پوائنٹ سوال. جی اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے یزید کے بارے میں بار بار کیا یزید کی فضائل زیادہ ہیں؟ نہیں بھائی، کس نے کہا کہ یزید کے فضائل زیادہ ہیں؟ یزید ایک حاکم تھا، اور صحابی نہیں ہے، اور نہ بہت نیک آدمی، اس کو ہم کہتے ہیں بہت اعلیٰ درجے کا نیک ولی اللہ ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بہت بڑا علامہ ہے، مفتی ہے، بلکہ وہ ابھی ہم نے محمد بن حنفیہ کا قول بتایا کہ یہ سر الفقہ، وہ مفتی بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، وہ تو دوسروں سے فتوے پوچھتا ہے، مسئلے پوچھتا ہے. تو یہ اس کا جو اسٹیٹس ہے، جو اس کا معاملہ ہے، وہی ہم نے رکھا. ہم نے کہا کہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے افضل ہے یا دوسرے لوگوں سے افضل ہے، ایسا تو ہم نے نہیں کہا. ان سے تو روایتیں بھی نہیں لی یہی گئی ہیں. دیکھ رہا تھا امام احمد کہ بن حنبل نے جو نہیں اکثر یہ سوال لوگ نتیجہ پوچھ کیسے رہے ہیں. نکالتے بھائی؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یزید نے نہیں مارا ہے حسین رضی اللہ عنہ کو، تو اس سے آپ نے یہ رزلٹ کہاں سے نکال دیا کہ یزید یہ تھا وہ تھا؟ میں نے اتنے لمبی جو میرا بیان تھا، یہ جو اپنی کمنٹ تھا، اس میں کہیں آپ کو ایک جملہ بتائیں ہم نے کب کہا کہ یزید کے جو ہے یہ فضائل ہیں اسی کی وہ ہے؟ میں نے بس محمد بن حنفیہ کا ہم نے ایک بیان پیش کیا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں یہ کہا. باقی ہم نے کہا یزید کا گنگا ہے اس میں، کہ یزید کوئی صحابی ہے، کوئی امام ہے، کوئی وہ ہے، یہ سب ہم نے کہاں کہا. شیخ یہ ہمارے یہاں تو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے ان کا دفاع کیا جاتا ہے، ورنہ اور لوگ تو یزید کو صرف چڑھائے ہوئے ہیں نہیں. نہیں، اگر کسی نے رحم اللہ کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی نے رحم اللہ کہہ دیا تو کیا کوئی بہت بڑا جرم کر دیا اس نے؟ تو اتنے محدثین میں ان کے مسلمان ہے، لتاڑ یہ بتائیے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. ہاں مسلمان ہے نا؟ تو مسلمان کے لیے رحمت کی دعا کرنا غلط ہے؟ تو روایت لینا چاہیے. روایت لینا بہت پیاری بات آپ نے کہہ دیا. روایت لینا صحیح ہے، بہت پیاری بات آپ نے کہی، بہت مزیدار بات آپ نے کہی. اویس کرنی کا نام سنا آپ نے؟ اویس کرنی. جی صاحب. اویس کرنی کا نام آپ نے سنا ہے؟ جی. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ جی سنا ہے. کون ہے؟ کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی اللہ کے نبی کے انہوں دیدار نہیں کر پائے تھے، تمنا بہت رکھتے تھے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت بیان کی ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ ان کو سید التابعین کہا جاتا تھا. یہ مستجاب الدعوات تھے، یہ دعا کرتے تھے، اللہ قبول کرتا تھا. پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ ہاں معلوم ہے نا یہ سب؟ نہیں معلوم. معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں معلوم. ارے بھائی یہ سید التابعین تھے. عمر رضی اللہ جی. تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا، لیکن یہ نبی یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں. اتنی ساری خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی ان سے کوئی ایک حدیث کیوں نہیں روایت کی؟ مجھے بتاؤ. ان سے محدثین نے کوئی ایک بھی روایت نہیں لی جن کی فضیلت نبی نے بیان کی، جس سے ملنے کے مشتاق تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے. اتنے سارے فضائل اویس القرنی رحمہ اللہ کے، کوئی ایک حدیث بھی انہوں نے روایت نہیں کی. محدثین نے ان سے ایک بھی حدیث نہیں دی. کیوں؟ بتائیے کیوں؟ ہاں بھائی بولو، ان سے محدثین نے روایت کیوں نہیں لیا؟ بولو بھیا کیا جواب ہے؟ بابا پسینہ صاحب بتائیے کیا جواب ہے؟ محدثین نے ان سے کوئی ایک بھی روایت نہیں لیا، بلکہ ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں ذکر کیا ان کا. امام بخاری نے ضعفاء میں ذکر کیا. ضعفاء جانتے ہیں؟ ضعیف روایت کی کتاب ہے، اس میں ذکر کیا. کیوں ان سے محدثین نے روایت کیوں نہیں لیا؟ بھئی آپ کہہ رہے ہیں نا یزید سے روایت لی جا سکتی نہیں لی جا سکتی. رہے بھیا ان سے کیوں نہیں لیا؟ ان کا کیا جرم تھا؟ ان کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو بتائیں آپ. اسی میں جواب ہے. یزید والا جو سوال کیا نا، اسی میں اس کا جواب ہے. تو آپ بتائیے نا. پہلا سوال ہے نا، شاید زندگی میں کسی نے کیا نہیں ہوگا. ہاں زندگی میں کسی نے یہ نہیں، اس سوال پہ یہ کاؤنٹر کسی نے نہیں کیا ہوگا. یعنی یزید پر آپ درجنوں کتابیں پڑھو، کسی نے یہ ذکر نہیں کیا ہوگا کہ اویس قرنی بھی کوئی ہیں جن سے کوئی ایک بھی حدیث نہیں لے گی، جبکہ وہ بہت بڑی فضیلت کے حامل شخصیت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، میں آپ کو اصل جواب دیتا ہوں. آپ جواب نہیں دے رہے نا، آپ خاموش. آپ جواب دے دے تو میں جواب نہ دوں. اویس القرنی سے محدثین نے روایات نہیں لی، کیوں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہو تو بتائیے.
نہیں میرے ہے پاس جواب آپ کے پاس؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں تو میں جواب دیتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. اویس القرنی رحمہ اللہ تمام تر فضیلت کے باوجود، تمام تر خوبیوں کے باوجود انہوں نے روایات کے بیان میں حصہ ہی نہیں لیا. جب انہوں نے حدیثیں نہیں بیان کی تو کیسے محدثین ان سے حدیثیں لیں گے؟ جب کوئی بیان کرے گا تب لیں گے نا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، اچھا ان سے 2 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں لیکن ان سے ثابت نہیں، یعنی ان کی سند وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روایتیں بیان نہیں کی. اور سیم یہی سچویشن یزید بن معاویہ کی بھی ہے، ان سے بھی 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن سند وہاں تک ثابت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے زوفہ میں ذکر کیا. تو امام ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا ہے الکامل میں کہ اویس القرنی کو ہم نہ ضعیف کہہ سکتے نہ ثقہ کہہ سکتے، ہم جرح و تعدیل میں ان کو لا کے بحث کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ جب انہوں نے حدیث بیان نہیں کی ہے تو کیوں جرح و تعدیل کی لحاظ پر بحث کریں. سیم یہی معاملہ یزید بن معاویہ کا. یزید بن معاویہ نے حدیثیں بیان ہی نہیں کیا، اس کا کام ہی نہیں تھا. ابھی میں نے محمد بن حنفیہ کا بیان کیا نا، یسأل عن الفقہ، وہ بندہ سوالات کرتا ہے، فتوی پوچھ رہا ہے، لوگوں سے مسئلے پوچھ رہا ہے، تو جب وہ یزید بن معاویہ نے حدیث بیان کرنے کا کام ہی نہیں کیا، اس نے بیان ہی نہیں کیا، تو کیسے اس سے حدیثیں لیں گے بھیا؟ وہ 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں یزید کے حوالے، اور دونوں صحیح ہیں، لیکن وہ دونوں روایتیں یزید بن معاویہ سے مروی ہیں یہ ثابت نہیں. اس کے حوالے سے، یزید بن معاویہ کے حوالے سے 2 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں. میں نے یزید بن معاویہ والی کتاب میں نقل کیا ہے، ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں حدیثیں صحیح بھی ہیں. ان میں سے ایک حدیث کو ان کے والد یزید بن معاویہ کے والد امیر معاویہ نے بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ دونوں حدیثیں یزید بن معاویہ سے مروی ہوں یہ ثابت نہیں ہے. تو جب یزید بن معاویہ نے روایات کے بیان میں حصہ نہیں لیا ہے تو یہ بات کیسے آئے گی کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے روایت لینا؟ ارے کوئی بندہ محدث بن کے بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے تب بات آئے گی نا کہ اس سے کوئی روایت لی جا رہی ہے، لیں گے کہ نہیں لیں گے. تو یزید بن معاویہ جب حدیث بیان کرنے کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے، کبھی محدث بنا ہی نہیں، وہ عالم ہی نہیں ہے اور محدث ہی نہیں ہے، تو کائی کو اس سے حدیثیں لوگ بیان کریں گے؟ یہی معاملہ اویس القرنی کا، انہوں نے حدیثیں نہیں بیان کیا تو کیوں سے لوگ محدثین جو ہے وہ محدث کی حیثیت سے نہیں ہو رہے، ان کی پہچان محدث کی حیثیت سے نہیں تھی، تو کیوں لوگ ان سے حدیثیں بیان کریں گے؟ سیم معاملہ دونوں کا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں ان کے اوپر رد کیا گیا تھا کہ ان سے نہیں لے سکتے، ان کے بارے میں اویس القرنی کو امام بخاری نے زوفہ میں نقل کیا. زوفہ کی جو کتابیں ہیں کسی ایک میں یزید کا نام ہے؟ میرے سوال کا جواب دیے. زوفہ پہ جتنی کتابیں، الکامل کی زوفہ ہے، حتیٰ کہ ابن الجوزی، ارے بھیا ابن الجوزی نے یزید کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے، ابن الجوزی کی کتاب ہے زوفہ، اس میں یزید کو نہیں لائے. امام ابو زرع کی زوفہ اس میں نہیں لائے، امام ابن عدی کی کتاب زوفہ اس میں نہیں لائے، امام بخاری کی زوفہ اس میں یزید کو نہیں لائے، جبکہ اویس القرنی کو لا رہے ہیں زوفہ میں امام بخاری، اویس القرنی کو لا رہے ہیں امام ابن عدی. تو یزید کے تعلق سے کچھ کہا گیا تو ان کے تعلق سے بھی تو کہا گیا. ہاں بھائی یزید کیا، مجھے پتا ہے کہ یزید کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے روایت نہیں لی جائے گی. ارے وہ بات تو